ٹرین اپنی آخری وصل دے رہی تھی۔ اس اسٹیشن پر 10 منٹ رکنے کے بعد اب وہ اپنے اگلے اسٹیشن کی جانب بڑھنے والی تھی۔ رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ وصل کی آواز سنتے ہی ٹرین میں موجود خوانچہ فروش تیزی سے نیچے اترے تو رینگتے ہوئے ٹرین نے اپنا سفر کا دوبارہ سے آغاز کر دیا تھا۔ عورتوں سے کھچا کھچ بھرے کمپارٹمنٹ میں ایک برتھ کے ساتھ لگ کر کھڑی اجالا نے بے بسی سے آس پاس دیکھا۔ بیٹھنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے پاس سیٹ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اس نے صرف ایک ٹکٹ ہی خریدا تھا۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی میں دبوچی ٹکٹ پر ایک نظر ڈالتے اجالا نے اپنے بھاری وجود کو مشکل سنبھالا۔ ایک بار پھر اس نے پورے کمپارٹمنٹ پر نگاہ ڈالی تھی۔ برتھوں پر خواتین سو رہی تھیں۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایسے میں کسی کو جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ بھی ٹرین کے اس لمبے سفر میں۔ یہ درمیانے درجے کا ایک کمپارٹمنٹ تھا۔ اجالا کے پاس ساری موجود رقم کو ملا کر اسے بس اسی ڈبے کا ٹکٹ مل سکتا تھا۔ اس نے کہاں جانا تھا، اس کی منزل کہاں تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، بس وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ ایک سسکی اجالا کے لبوں سے نکلی اور وہ ہلکا سا لڑکھڑائی تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ، لڑکی کب تک ایسے کھڑی رہو گی، نہ جانے تم نے کہاں جانا ہے۔ ٹرین کا پراپر ٹکٹ خریدا کرو۔ یہ چلتی ٹرین میں چند پیسے دے کر اوپر چڑھنے والیوں کے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ برتھ پر لیٹی ایک بوڑھی سی عورت کو اس کے اور اوپر تھوڑا رحم آ گیا۔ وہ یوں بیٹھی جیسے اسی کی منتظر ہو۔ ایک سانس اس کے لبوں سے نکلی مگر تکلیف میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کے سفید چہرے پر سرخی نمودار ہو رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں بے بسی اور تکلیف ایک ساتھ نمودار ہو رہی تھی۔ لب کچلتے اس نے بے بسی سے کمپارٹمنٹ میں موجود عورتوں کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، پلیز ابھی نہیں، یہاں کون میری مدد کرے گا، ابھی نہیں۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا تھا جہاں موجود بچے کی حرکت اب پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ وہ امید سے 30 کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ 9 ماہ اور چند دن اوپر۔ اجالا نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ اب اور کتنا وقت خدا سے مانگتی۔ بچی کے پیدائش کا وقت قریب تھا مگر یہاں کون تھا جس نے اس کے بچے کو اس دنیا میں لانا تھا۔ شاید میرے نصیب میں ایسی ہی موت لکھی ہے۔ اس نے اپنے پلکیں میچی اور ایک زوردار چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ یہ چیخ بے اختیاری تھی، تکلیف کی شدت کے باعث نکلی تھی۔ اس آس پاس موجود عورتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ کئی ایک جاگ کر بغیر اجالوں کو دیکھ رہی تھی جس کی سیاہ چادر اب اس کے چہرے سے ڈھلک گئی تھی۔ اس کے لمبے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے۔ دائیں آنکھ کے قریب ایک نیل تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ خدایا، یہ لڑکی تو حاملہ ہے، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ دیکھو تو ذرا، حیا نہیں، گھر سے بھاگ کر ٹرین میں چلی ہے، اس کے ساتھ تو کوئی ہے بھی نہیں۔ ایک عورت گھبرا کر بولتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ دوسری کئی نے بھی اجالوں کو تھاما۔ وہ تکلیف کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ ایک عورت نے زنجیر کھینچنے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر نے سب کو یہ خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹرین اس وقت بیابان میں سے گزر رہی تھی۔ آس پاس ہاسپٹل تو دور، کوئی ڈاکٹر تک نہیں مل سکتا تھا۔ ایسے میں وہ لڑکی بس اپنی موت کا انتظار کرنے والی تھی۔ عورتوں میں سرگوشیوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اجالا نے بے بسی سے اپنے پیٹ کو پکڑا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، میں تمہیں نہیں بچا سکی۔ تمہیں بچانے کے لیے تو میں رات کے وقت اس جہنم سے نکلی تھی مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھی جب درد کی شدید لہر اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں جاگی۔ ایک اور چیخ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اب کی بار 2 عورتوں نے اسے کھینچ کر برتھ پر لٹایا اور اس کی چادر اتار پھینکی تھی۔ ذرا مجھے دیکھنے دو، ایک بوڑھی عورت نے آگے بڑھ کر اس کے پیٹ کا معائنہ کیا۔ اس کا پہلا بچہ ہے۔ اس لڑکی کی عمر 20-21 سال سے زیادہ کی نہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا یہ نارمل بچہ پیدا کر پائے گی، لگتا ہے ناجائز ہے۔ جائز ہوتا تو بھلا گھر والے نکلنے دیتے۔ بوڑھی عورت کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اب کیا کریں، اس وقت تو ٹرین میں کوئی آئے گا بھی نہیں۔
بھلا پاکستان کی ٹرینوں میں بھی کوئی سہولت ہوتی ہے جو یہ لڑکی منہ اٹھا کر اس حال میں ٹرین میں چڑھ گئی۔ سبھی اس پر الزام لگا رہی تھی، ہر کسی کو ہی اس پر غصہ تھا کہ وہ ایک لاپرواہ ماں ہے اور درد اجالہ کی برداشت سے اب باہر ہو چکا تھا۔ وہ چیخیں جو وقتاً فوقتاً اس کے لبوں سے نکل رہی تھی اب ایک رفتار سے نکلنے لگی۔ گھٹی گھٹی چیخیں بآواز و کراؤں میں بدلی تو ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں کھڑکی کی طرف بیٹھے کیپٹن اظہر نے چونک کر آس پاس دیکھا۔ مردوں سے بھرا ہوا یہ کمپارٹمنٹ خاموش تھا۔ یہ چیخ پچھلی طرف کے موجود کمپارٹمنٹ سے نکلی تھی۔ ٹرین کا یہ اقدام اچھا تھا، عورتوں، مرد اور فیملی کے لیے الگ الگ کمپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ مردوں والے کمپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ ایمرجنسی میں اسے دوسرے شہر کے لیے نکلنا پڑا، کوئی فلائٹ موجود نہیں تھی اور ٹرین میں بھی اسے بس اسی لوکل ڈبے کا ٹکٹ ملا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر ایک نظر ڈالتے وہ اپنے خیالوں میں گم ہوا۔ موبائل پر 3 بیل نمودار ہو رہے تھے جس سے وہ بات کر رہا تھا۔ وہ اپنا اگلا میسج ٹائپ کر رہی تھی مگر کیپٹن اظہر کو پتہ تھا اس میسج میں بھی کوئی امید افزا بات نہیں ہوگی۔ جب تم آؤ گے تو تم سے بات ہو جائے گی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اپنی نیند خراب کرنے کا۔ میسج موبائل کی اسکرین پر نمودار ہوا اور ساتھ والے کمپارٹمنٹ سے ایک اور دردناک چیخ کیپٹن اظہر کی کانوں میں پڑی۔ موبائل جیب میں رکھتا ہوا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ معاملہ کیا تھا جاننا ضروری تھا۔ برتوں کے درمیان سے گزرتے اس نے درمیانی دروازہ بجایا۔ دروازہ کھولو، کون ہے اندر، کیا ہو رہا ہے؟ جہاں اس کی کڑک مردانہ آواز پر کئی مرد جاگ اٹھے تھے وہ فوجی تھا، کیپٹن کے عہدے پر فائز تھا اور اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ بڑے بڑوں کو خاموش کروا دیتی تھی۔ درمیانی دروازہ کھلا تو کیپٹن اظہر اندر داخل ہوا۔ ایک برتھ کے اوپر لیٹی اجالا تکلیف کی شدت سے اب بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ آس پاس کھڑی عورتیں کیپٹن اظہر کو اندر آتے دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ صاحب یہ لڑکی پچھلے اسٹیشن پر ٹرین میں سوار ہوئی تھی، ٹکٹ تو ہے اس کے پاس مگر اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا بچہ ہونے والا ہے اور ہم میں سے کسی کو بچہ پیدا کروانا نہیں آتا۔ اس کا کیس بھی خراب ہے۔ ایک عورت نے جلدی معلومات کیپٹن اظہر کے حوالے کی تھی۔ کیپٹن اظہر کی آنکھوں میں تعصب ابھرا۔ لڑکی کون تھی؟ کیوں رات کے وقت ٹرین میں سوار ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ کوئی کیوں نہیں تھا جبکہ وہ اس حال میں تھی؟ ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ فوج کی سخت اور کڑی ٹریننگ کے دوران مرتے ہوئے مریض کی جان بچانے کے کئی طریقے ان کو سکھائے جاتے تھے۔ وہ کچھ عرصہ بیرون ملک بھی رہا تھا اور بیرون ملک کی ٹریننگز میں ڈاکٹری تربیت کے ساتھ ساتھ گائنی کی تربیت بھی شامل کی جاتی تھی۔ یہ تربیت خوش قسمتی سے اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا درد سے تڑپتی اس لڑکی کو کیسے اس تکلیف سے آزاد کرنا تھا۔ آپ لوگ ذرا دور ہو جائیں، چادریں یا دوپٹہ جو بھی ہے پردے کے لیے آس پاس باندھ دیں۔ مجھے بچہ پیدا کروانا آتا ہے، یہ کام میں کر لوں گا، وہ انتہائی اطمینان سے کہتے اپنی جیب سے گلوز نکال کر پہن رہا تھا اور عورتوں کی سرگوشیاں اونچی آوازوں میں ڈھلنے لگی۔ ہائے ہائے، ایک مرد، اس لڑکی کی عزت و خاک میں مل جائے گی، لیکن یہ تو فوجی ہے۔ سنا ہے فوجی تو بڑے نیک دل ہوتے ہیں، یہ عزت والی ہوتی تو اس حال میں یہاں اکیلی ہوتی۔ کیپٹن اظہر نے سر جھٹکا۔ فی الحال سرگوشیوں پر دھیان دینے کا وقت نہیں تھا۔ اپنی سیاہ چادر اتار کر اس نے درد سے تڑپتی اس لڑکی کے اوپر اڑا دی تھی۔ صرف چند منٹ اور بس۔ اس نے ضرورت پڑتی اجالا کا گال تھپ تھپایا، وہ جو غنودگی میں جا رہی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ سیاہ فٹ کا انتہائی خوبصورت مرد اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے نرم ہاتھوں کے لمس کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آنے والا وقت کیسے گزرا، کیسے اس نے درد کی کئی منزلوں سے گزر کر ایک بچے کو جنم دیا۔ وہ تو خود کو اس شخص کے حوالے کر چکی تھی جو اجنبی تھا، جس کی آواز میں مہربانی تھی، جو اسے چھوتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ اس کے وجود میں مرہم رکھ رہا ہو۔ کیپٹن اظہر کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ٹرین میں موجود میڈیکل بیگ وہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس میڈیکل کٹ میں سے ضروری سامان کیپٹن اظہر کو مل گیا تھا۔ وہ کام مشکل ضرور تھا مگر اجالا کے نصیب میں یہی سب کچھ تھا۔
ننھے سے بچے کو چادر میں لپیٹ کر قریبی عورت کے حوالے کرتے وہ پیچھے ہٹا۔ باقی آپ لوگ دیکھ لیں، لڑکی کی طبیعت سنبھل جائے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے بغور اجالا کے درد پڑتے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں جا بجا نیل بکھرے پڑے تھے، لمبے ریشمی بال بے ترتیبی سے کاٹے گئے تھے۔ عورتیں دنگ تھیں اور خود اجالا بھی۔ ایسا تو نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا، مگر یہ سب ان کے سامنے ہوا تھا۔ کیپٹن اظہر پلٹ کر کمپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ ساتھ والے کمپارٹمنٹ میں بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی ٹرین میں موجود اس لڑکی کے بچہ پیدا کرنے والی سٹوری کو سننا چاہتا تھا، مگر کیپٹن اظہر کی ایک ہی آواز پر سب خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ میری رشتہ دار ہے۔ اگر کسی نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے کڑک آواز میں غصہ اور پریشانی دونوں جھلک رہی تھی۔ وہ صرف اگلے اسٹیشن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ٹرین میں اجالا کا سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بے حد ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے اگلا اسٹیشن ایک بڑا شہر تھا۔ نیچے اترنے سے پہلے ہی اپنے پاس موجود موبائل سے وہ ایک کانٹیکٹ کو فون کر چکا تھا، اور جس وقت اسٹیشن پر ٹرین رکی گاڑی کیپٹن اظہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر عورتوں والے کمپارٹمنٹ داخل ہوا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر اجالا نے گھبرا کر اپنی پلکیں اٹھائی تھی، اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ کیپٹن اظہر کی دی ہوئی سیاہ شال اس کے وجود کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے کچھ بہتر ضرور لگ رہی تھی، مگر اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ میرے ساتھ آئیے، آپ کو ایک ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستگی سے اجالا کو تھاما تھا۔ کون ہے آپ؟ میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ کیپٹن اظہر نے ایک ملامتی نگاہ اس کے اوپر ڈالی۔ میں وہ ہوں جس نے کچھ دیر پہلے آپ کو اور آپ کے بچے کو مرنے سے بچایا ہے۔ میں چاہوں تو آپ کے اوپر کیس بھی بنا سکتا ہوں۔ رات کے اس پہر آپ کن لوگوں سے بھاگ رہی ہیں میں نہیں جانتا، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلیے۔ اس سے انتظار نہیں کیا تھا۔ آہستگی سے دونوں بازو سے پکڑ کر اجالا کو کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتی کیپٹن اظہر اسے پکڑ کر ٹرین سے نیچے اتار چکا تھا۔ یہ ٹرین میں اس کا پہلا سفر تھا، اور اتنا بدترین تھا کہ اس نے آئندہ کبھی ٹرین میں سفر کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ اسٹیشن کے باہر موجود اس کے آدمی کی گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جس وقت اجالا اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی، اس کے آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ میرے لیے؟ آپ مجھے جانتے تک نہیں، کون ہیں آپ؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ آگے موجود ڈرائیور کے ساتھ سیٹ پر بیٹھتے کیپٹن اظہر نے مڑ کر دیکھا۔ تم مجھے ایک مسیحا سمجھو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں تمہاری کہانی بعد میں سن لوں گا، فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے۔ انتہائی تلخی سے کہتے اس نے اجالوں کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ گاڑی کچھ وقت کے بعد ایک جدید ہسپتال کے سامنے رکی۔ اجالوں کو اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ماہر ڈاکٹروں کی زیر نگرانی تھی۔ کوئی پیچیدگی نہیں ہوئی۔ آپ نے انتہائی مہارت کا ثبوت دیا۔ ڈاکٹرز کیپٹن اظہر کو شاباشی دے رہے تھے۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ ایک دفعہ پھر محو سفر تھے۔ اب کی بار وہ اسے اپنے گھر لے جا رہا تھا۔ میرے گھر میں میری بیوی ہے اور میرا بیٹا بھی۔ تم وہاں محفوظ رہو گی۔ تمہاری کہانی کیا ہے وہاں پہنچ کر مجھے سنا دینا، میں تمہارے گھر والوں کو تلاش کر لوں گا۔ اسے ایک دفعہ پھر انتہائی اطمینان سے اطلاع دی تھی۔ اجالا کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ گھر والے کون سے گھر والے؟ جنہوں نے اسے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اجالا کی نظر اپنی گود میں لیٹے اس ننھے وجود پر پڑی۔ وہ بیٹا تھا، گلابی گالوں والا ننھا سا بچہ، اس کی واحد متاع حیات۔ گاڑی انجان رستوں پر رواں تھی۔ اجالا نے تھک کر آنکھیں بند کی۔ ایک ہی رات میں زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک اجنبی کے ہاتھوں۔ وہ بھروسہ نہ کرتی تو اور کیا کرتی، اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔ اجالا کی نظر اپنی گود میں لیٹے اس ننھے وجود پر پڑی۔ وہ بیٹا تھا، گلابی گالوں والا ننھا سا بچہ، اس کی واحد متاع حیات۔ گاڑی انجان رستوں پر رواں تھی۔ اجالا نے تھک کر آنکھیں بند کی۔ ایک ہی رات میں زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک اجنبی کے ہاتھوں۔ وہ بھروسہ نہ کرتی تو کیا کرتی، اور کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس بڑے شہر سے دور پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں اینٹوں سے بنے اس چھوٹے سے گھر میں اس وقت ایک کہرام بپا تھا۔
ارے دیکھو تو یہ لڑکی آدھی رات کو کہاں گھر سے بھاگ گئی، منہ کالا کروا دیا ہم سب کا۔ اس سے رضیہ بی بی چلا چلا کر دہائیاں ڈال رہی تھی اور وہ ابھی اپنے کمرے سے جاگ کر نکلی تھی۔ اسے 100% امید تھی کہ اس کی بہو نے ہمیشہ کی طرح لسی بنا لی ہوگی، ناشتے کا تمام سامان تیار کر کے رکھا ہوگا اور جیسے ہی وہ کمرے سے وہ نکلے گی وہ کسی مشین کی طرح گرم گرم پراٹھے اپنی ساس کے لیے بنانے لگے گی اور جواباً وہ ہمیشہ کی طرح 4 کوسنے اسے دے کر اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ وہ اجالا کی ساس تھی مگر آج گھر میں اجالا نہیں تھی، اس کا اسٹور نما کمرہ بھی خالی پڑا تھا۔ ہائے ہائے، کہیں گھر سے بھاگ تو نہیں گئی، ذرا جا کے دیکھ میرا زیور اور پیسے تو نہیں لے گئی، رضیہ بی بی نے اپنی اجالا ہم عمر بیٹی کو کمرے کی سرکشن طرف دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کانپتے کانپتے تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ نہیں اماں، آپ کا سامان تو ویسے کا ویسا ہے، پر بھابھی اپنا سامان لے گئی ہیں۔ رضیہ بیگم کی دہائیاں ایک دفعہ پھر عروج پر پہنچ گئی۔ اندر کمرے میں پڑے راشد نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ وہ دن چڑھے تک سونے کا عادی تھا مگر آج اماں نے اس کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے اماں، کیوں صبح صبح مردوں کو جگا رہی ہو؟ وہ انگڑائیاں لیتا کسل مندی سے باہر نکلا۔ رضیہ بیگم نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جو 28 برس کا ہونے والا تھا۔ ابھی تک نہ کسی کام پر لگا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ارادہ تھا، بس سارا دن گھر میں پڑی چارپائیاں توڑنے اور آدھی رات تک گھر سے باہر آوارہ گردیاں کرنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی مصروف نہیں تھا۔ اجالا گھر سے بھاگ گئی ہے، تیری بھابھی پہلے تیرے بھائی کو مار کر نکل گئی اور اب گھر سے بھاگ کر ہمارا منہ کالا کر دیا ہے۔ خاندان برادری والے مجھے گالیاں دیں گے، نہ جانے میرے کیا نصیب ہے۔ ہائے میرا جوان بیٹا، نہ جانے اس منوج سے کیوں شادی کی تھی میں نے اس کی۔ وہ وہی صحن میں بیٹھ کر سینہ پیٹنے لگی جبکہ انگڑائیاں لیتے راشد کے ہاتھ بے اختیار بے دم ہو کر نیچے گر پڑے۔ اجالا گھر سے بھاگ گئی، اس کی نگاہوں میں الجھن سی ابھری۔ کہیں اس نے کسی کو کچھ بتا تو نہیں دیا؟ اس نے گھبرا کر ماں اور بہن کی طرف دیکھا جو بیزار انداز میں صرف ایک کام والی کے ہاتھ سے بھاگنے کا ماتم کر رہی تھیں۔ اس میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ کسی کو کچھ بتا دے۔ راشد نے اپنی قمیص کی آستین ٹھیک کی جہاں اجالا کے ناخنوں کے نشانات واضح تھے۔ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمیشہ اس سے مزاحمت کرتی تھی۔ اس 20 برس کی لڑکی اور 28 برس کے جوان آدمی کے درمیان مقابلہ تھا ہی کتنا۔ کہاں جائے گی بھاگ کر مجھ سے؟ اتنے بڑے پیٹ کے ساتھ 4 گلیاں بھی نہیں بھاگ سکی ہوگی۔ تو فکر مت کر، میں ڈھونڈتا ہوں۔ میں اسے یہ رونا پیٹنا بند کر خواہ مخواہ کو لوگوں کو بتائی دے رہی ہے کہ ہماری بھابھی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ جیب سے فون نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ آوارہ لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تو تھا ہی، اسے پتا تھا وہ جہاں کہیں بھی چھپی ہے وہ اسے نکلوا لے گا اور اب کی بار وہ اس کے اوپر کوئی رحم نہیں کرے گا۔ فون پر اجالا کا حلیہ بتاتے اس نے فون بند کر کے ماں کو دیکھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا وہ اس لائق نہیں کہ بھیا کے اس کی شادی کرو، وہ اونچی آواز میں بولتے آخر میں زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کہاں سفیان بھائی اور کہاں اجالا؟ دور ملائی جیسی دکھنے والی، سرخ لب، سبز آنکھیں اور لمبے بال جنہیں بے اختیار تھامنے کا جی چاہتا تھا۔ اس کا مروری وجود یاد کرتے ہی راشد کے لبوں میں پانی بھر آیا۔ 1000 بار کوشش کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تھا۔ یہ اور بات کہ ہر رات اس کے کمرے میں جا کر اسے ہراساں ضرور کرتا تھا۔ کل رات کی تو بات تھی جب وہ اچانک ہی ماں کے سونے کے بعد اس کے اسٹور روم میں جا دھمکا تھا۔ وہ جو دروازے کی ٹوٹی ہوئی کنڈی جیسے تیسے اڑا کر لیتی تھی، یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سبز آنکھوں میں خوف امڈ آیا تھا۔ بڑی جلدی ہے سونے کی؟ کتنی بار کہا ہے کہ اگر اسٹور روم کی اس چارپائی پر تجھے نیند نہیں آتی تو میرے کمرے میں آ کر سو جایا کر، بھلا اماں کو کیا اعتراض ہوگا؟ صبح سویرے اٹھ کر واپس آ جایا کر، وہ معنی خیز انداز میں کہتا اسٹور کے اندر داخل ہوا تھا۔ اجالا کی روح تک کانپ گئی۔ دیور کی نیت بری تھی، شوہر کے انتقال کے بعد کچھ اور زیادہ بری ہو گئی تھی، یہ بات اس نے بھانپ لی تھی، مگر نہ جانے کیسے خدا اسے آج تک بچاتا آیا تھا۔ یہاں سے باہر چلے جاؤ، تمہیں کیا کام ہے؟ جو بھی کام ہے مجھے بتا دو، میں کر دیتی ہوں۔ وہ کانپ کر اسٹور کی دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ اپنے پیچھے راشد نے اسٹور کا دروازہ بند کیا۔ کام تو بہت سارے ہیں پر تو کرتی ہی نہیں۔ بولا بھی ہے اماں سارا دن تجھے جانور بنا کر کام کرواتی ہیں، ذرا سا میرا دل خوش کر دے تو بدلے میں جو مانگے گی وہ دوں گا۔
نئے کپڑے، نئے جوتے اور ماں، اور ہاں پیسے بھی۔ تیرا بچہ ہونے والا ہے نا؟ اب تک اماں نے تجھے دوائی کے پیسے بھی نہیں دیے ہیں۔ وہ دھیرے چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ اجالا کا دل چاہا دیوار توڑ کر دوسری طرف نکل جائے۔ نامعلوم یہ شخص اس سے ہراساں کیوں کرتا تھا؟ میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہارے مرے ہوئے بھائی کی بیوی ہوں، کچھ شرم کرو۔ وہ تڑپ کر رو دی تھی۔ راشد کے چہرے پر بیزاری ابھری۔ بس بھی کر دو اس مرے ہوئے شخص کا سوگ منانا۔ میں زندہ سلامت ہوں، سامنے کھڑا ہوں، جوان بھرپور مرد۔ تیرا دل نہیں چاہتا کسی مرد کی قربت کے لیے؟ وہ بے باک ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اجالا کی گردن میں ہاتھ ڈالنا چاہا، مگر وہ یکدم اسے دھکیلتے اس کے بازو پر کھروچیں بنا گئی تھی۔ راشد کی آنکھوں میں خون اترا۔ تیری تو ہاتھ چلاتی ہے، جانتی ہے نا میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں، اس گھر میں کوئی روکنے والا نہیں ہے مجھے۔ راشد نے اس کی بالوں کی موٹی سی چٹیا کو دائیں ہاتھ میں جکڑ کر اسے ایک جھٹکا دیا۔ اجالا کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ اس نے بے بسی سے پلکیں مینچ لیں۔ پیٹ کے نچلے حصے میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ وہ پورے دنوں کی حاملہ تھی، مگر یہ بات اس پورے گھر میں کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ مار پیٹ، کام کی زیادتی، کون سا ظلم تھا جو وہ لوگ اس کے ساتھ نہیں کرتے تھے؟ صبح سے لے کر شام تک وہ ساس سے کئی بار پٹتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں جو ہوتا وہ اٹھا کر اسے دے مارتی، اور اس سب کے بدلے بھی وہ یہاں رہنے کو تیار تھی۔ والدین مر چکے تھے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں، کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے یہاں اپنی زندگی گزار دیتی، اگر تو سامنے کھڑا عفریت اسے یوں ہراساں نہ کر رہا ہوتا۔ اسے اپنی عزت کا خطرہ تھا، وہ عزت جو ایک دفعہ چلی جاتی تو پھر ہاتھ نہ آتی۔ باہر سے رضیہ بیگم کی آواز آئی تو راشد گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ دروازے کی کنڈی خراب ہے تو دن میں بتایا کر، اب آدھی رات کو میں تیری خدمتیں کروں؟ جا میرے لیے چائے بنا کر لا۔ پاؤں کے ٹھڈے سے دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ رضیہ بیگم پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ انہوں نے منظر پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ انہیں پتہ تھا راشد بھی اٹھتے بیٹھتے اجالا پر ہاتھ چلا لیتا تھا۔ وہ گھر بھر کی بے دام غلام تھی۔ دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھتے اجالا نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس کی پیدا ہونے والی اولاد لڑکی ہوئی تو ایک بیٹی کو اس گھر میں پالنا جہاں اس کی اپنی عزت محفوظ نہیں تھی، وہ یہ سب کیسے کرتی؟ اور اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا۔ سفیان کو مرے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ ان گھر والوں کے لیے اب مفت کا مال تھی۔ راشد اس کے لیے نامحرم تھا، وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھے گی۔ آدھی رات کو اپنے پھٹے پرانے سے بیگ میں اپنے چند جوڑے رکھتے اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تکیے کے غلاف میں اس نے تھوڑی سی رقم چھپا کر رکھی تھی۔ سو میں ڈوبی نگاہوں سے اس نے وہ رقم گنی۔ ٹرین کا ٹکٹ آ سکتا تھا۔ کیسے گھر سے نکلی، کیسے گاؤں کی گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچی۔ ٹرین اسی وقت آئی تھی، وصل بج رہی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ٹکٹ کی رقم ادا کی اور ٹرین میں چڑھ گئی تھی۔ یہ جانے بغیر کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اجالا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ گود میں موجود ننھا سا بچہ کسمسا کر رونے لگا تھا۔ وہ اگلی سیٹ سے نیچے اتر رہا تھا۔ اندر آ جاؤ، اس کے انداز میں رکھائی تھی۔ دن کے اجالے میں اجالا نے بغور اس کی سمت دیکھا۔ اس کا لباس قیمتی تھا اور جس گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی وہ گھر بھی کم قیمت کا نہیں لگ رہا تھا۔ انتہائی شاندار طریقے سے بنا ہوا سفید رنگ کا وہ گھر، جس کے ماتھے پر تختی لگی تھی گریزی ہاؤس۔ مجھے اس کا شکریہ ادا کر کے اپنا کوئی اور بندوبست کرنا چاہیے۔ آہستگی سے گاڑی سے نیچے اترتے ہی اس نے اپنے گرد اپنی شال کو درست کیا۔ اس بڑے سے گھر کا مین دروازہ کھلا تھا۔ چوکیدار نے اندر داخل ہوتے کیپٹن اظہر کو دیکھ کر سلام کیا۔ پیچھے داخل ہوتی ہے انجان لڑکی اور اس کی گود میں بچے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سوال اترے، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ وہ درمیانی لان کراس کر رہے تھے جب اندر سے ایک 4 سالہ بچہ دوڑتا ہوا آیا۔ کیپٹن اظہر کے سخت چہرے پر بچے کو دیکھتے مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ بچہ بابا جان کہتے اس سے آ کر لپٹ گیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ میں نے آپ کو اتنا مس کیا۔ ماما کہہ رہی تھی کہ آپ بہت دور چلے گئے ہیں۔ کیپٹن اظہر کی مسکراہٹ سمٹی۔ یہ آنٹی کون ہے؟ بچے نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ اجالا مجرم سی بنی کھڑی تھی۔
جب اندرونی دروازہ کھول کر ایک عورت باہر نکلی، وہ حسین نہیں تھی مگر میک اپ اور جدید طرز کے کپڑوں نے اسے حسین بنا رکھا تھا۔ باریک ہیل اور ہاتھ میں پکڑا ہوا قیمتی کلچ لیے اس کے چہرے پر کیپٹن اظہر کو دیکھ کر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے اجالا کو یہ اکثر نظر انداز کیا تھا۔ اظہر گردیزی نے گہری سانس لی۔ ہاں، بات کر لیں گے مگر فی الحال نہیں۔ یہ ہماری مہمان ہے، بیمار لڑکی ہے، کل رات اس کا بچہ ہوا ہے، اسے کچھ دن ریسٹ کی ضرورت ہے، ہمارے گھر میں ہی رہے گی۔ ملازمت سے کہہ کر اس کا کمرہ تیار کروا دو۔ وہ سن گلاسز لگاتے بچے کی انگلی تھامے اندر مڑ گیا تھا۔ اندر سے نکلنے والی عورت نے اجنبی سے اجالا کی سمت دیکھا۔ میں تو اظہر کی بیوی ہوں، رومانہ گردیزی۔ مگر تم کون ہو؟ تمہیں کیوں اٹھا لایا ہے یہ یہاں؟ فلاحی کاموں کا شوق ہے اس شخص کو؟ وہ چلاتے ہوئے پلٹ کر اندر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اجالا کا دل چاہا وہ شرم سے ڈوب مرے۔ خواہ مخواہ ایک شخص کی پرائیویٹ لائف میں وہ مخل ہوئی تھی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی مگر مجبوری تھی، اس کے پاس اب ایک تھیلا بھی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے قدم اندر کی سمت بڑھا دیا تھا۔ ملازمہ نے اسے ایک کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اس کا کمرہ تھا یا اس کا وقتی ٹھکانہ؟ اجالا نہیں جانتی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے گہری سانس لی۔ بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ اجالا کے اپنے وجود میں نکھات اترنے لگی۔ کمرے کے دروازے پر ایک دفعہ پھر دستک ہوئی۔ اب کی بار ملازمہ اندر داخل ہوئی تو اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ اجالا کے ہتھیلیوں میں نمی اترنے لگی۔ آخر وہ اس کا اتنا خیال کیوں کر رہا تھا؟ وہ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی کو شک ہو سکتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق تو نہیں، مگر پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر اسے یہاں لایا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ٹرے اپنے سامنے رکھ لی۔ اب زندگی اسے کسی بھی موڑ پر لے جائے، اس نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی آنکھ رومانہ کے چیخنے چلانے سے کھلی تھی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ پاگل لگتی ہوں کیا؟ ایک جوان جہان لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آئے ہو اور اس کی خدمتیں کرنے کے لیے ملازمہ کو مجبور کر رہے ہو۔ سب سمجھتی ہوں میں تمہاری یہ چالاکیاں۔ معشوقہ ہے نا تمہاری، اور یہ جو بچہ ہے یہ بھی تمہارا ہوگا۔ اجالا کے کانوں کی لوہیں تک سرخ پڑ گئیں۔ رومانہ کے اس بے باک الزام پر سامنے کھڑے اظہر گردیزی نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو رومانہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں رات میں بتا چکا ہوں کہ وہ مجھے ٹرین میں ملی تھی۔ میں اس کے بارے میں تحقیقات کروا رہا ہوں۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلے گا وہ کون ہے، کہاں سے آئی، میں اسے واپس بھجوا دوں گا، وہ وضاحت کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ دروازے پر کھڑی اجالا لرز کر رہ گئی۔ واپس اس گھر میں جہاں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی اور اب تو اس کے پاس ایک ننھی سی جان بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی اترا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ تمہیں جو بھی کچھ کرنا ہے جلدی کرو، اور میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ اپنے جاہل رشتہ داروں کو گھر میں کھانے پر مت بلایا کرو۔ رکھ لی ہے تم نے پھر اپنی دونوں بہنوں کی دعوت؟ تم سے ملنے کے بہانے تشریف لا رہی ہیں۔ آج جیسے ایک ہفتے بعد تم نے ڈیوٹی پر نہیں، کہیں کوہ کاف چلے جانا ہے۔ بھائی سے اب ملنا ہے اسی لیے آ رہے ہیں، وہ اپنی نندوں کی نقل اتار کر بولی تھی۔ اظہر گردیزی کے چہرے پر سرخی پھیلی۔ وہ نہ جانے ضبط کے کن مراحل پر تھا۔ وہ رخ پھیر گیا تھا۔ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ رومانہ، بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ میں ملازمہ سے کہہ دوں گا، ان کا کھانا تیار کر دے گی۔ تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے سامنے اپنا منہ ٹھیک رکھنا۔ مگر اس کی کسی بات کی رومانہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر جانے سے پہلے اس نے زہر خند نگاہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی اجالا پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ملازمہ نے رات اسے ایک صاف ستھرا شلوار قمیض لا دیا تھا جو اس نے نہا کر بدل لیا تھا۔ مسلسل سفر اور رات اپنی ڈلیوری کے بعد سے اس نے کپڑے چینج ہی نہیں کیے تھے۔ اب وہ نکھری سی بہت بہتر حلیے میں لگ رہی تھی۔ اظہر گردیزی نے آہٹ پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میری بیوی ذرا غصے کی تیز ہے، اس کی باتوں کا برا مت مانو۔ اندر چلی جاؤ اور اگر بہتر ہو تو مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ اجالا بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہی میرے والدین زندہ ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ اب مجھے کسی دارالامان یا کسی رفاہی ادارے میں بھجوا دیں پلیز۔
وہ بامشکل بولی تھی۔ اظہر گردیزی نے پہلی دفعہ اس کی آواز بغور سنی۔ وہ چند لمحوں کے لیے کھو سا گیا تھا۔ کوئی لڑکی اتنا نازک، اتنا پرسکون انداز میں بھی بات کر سکتی تھی؟ اسے تو ہمیشہ رومانہ کو خود چیختے چلاتے ہی سنا تھا، جو گھر واپس کیوں نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اس بچے کا والد کہاں ہے؟ وہ چپتے ہوئے انداز میں سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ نگاہوں میں کئی سوال جنم دے رہے تھے۔ اس نے ساری زندگی دینی تھی۔ بدقسمتی سے اس کے پاس اپنی بیوی کا اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میرے شوہر کا 6 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ میرے سسرال والوں کے ظلم اور ستم کے نشانات آپ میرے جسم پر دیکھ چکے ہیں۔ چونکہ میرے والدین زندہ نہیں اور میری پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے جو ان کا جی چاہتا تھا وہ کرتے تھے، مگر میں وہاں نہیں جا سکتی۔ ٹرین میں میرے پاس میرا بیگ تھا، اس میں میرا نکاح نامہ موجود تھا، مگر اب میرے پاس وہ بیگ بھی نہیں ہے، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ کیپٹن اظہر گردیزی چند ثانیہ تک اسے دیکھتا رہا اور پھر بغیر ایک لفظ بولے پلٹ کر باہر کی سمت چلا گیا تھا۔ اجالا نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، مگر وہ زیادہ دیر دروازہ بند نہ رکھ سکی۔ ملازمہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی گئی تھی۔ بی بی، کیا آپ کو ان ڈشوں کو بنانے کی ترکیب آتی ہے؟ مجھے تو چند دن پہلے ہی بیگم صاحبہ نے ملازمت پر رکھا ہے۔ آج شام میں دعوت ہے۔ صاحب جی نے مجھے کہا ہے کھانا پکانے کا، مگر مجھے یہ انگریزی ڈشیں بنانا نہیں آتی۔ اگر منع کر دوں گی تو کہیں نوکری ہی نہ چھوٹ جائے، ملازمہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اجالا نے ایک نظر کاغذ پر لکھی چائنیز ڈشوں کو بغور دیکھا۔ ارشد کی نت نئی فرمائشوں کی بدولت وہ ان سب چیزوں کو پکانا سیکھ چکی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ احسان کا بدلہ تو اتارنا ہی تھا، چاہے اسی صورت سے ہی ٹھیک ہے۔ تم کچن میں چلو، میں آتی ہوں، وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ جتنی دیر میں ملازمہ نے کچن میں چیزیں جمع کی، اجالا بچے کو فیڈ کروا کے اسے کمرے میں سلا آئی تھی۔ اس کے بعد وہ تب تک کچن میں مصروف رہی جب تک لسٹ پر دی گئی تمام چیزیں تیار نہیں ہو گئیں۔ شام ڈھلے تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے ایک دن پہلے ایک بچے کو جنم دیا تھا، مگر وہ اس مسیحا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی جس نے اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ مہمانوں کی گاڑی باہر رکی تو وہ تیزی سے پلٹ کر اپنے کمرے کے سمت بڑھ گئی تھی۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے دیکھا رومانہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ اجالا کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں۔ رومانہ کے بیک لیس ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ ڈارک میک اپ اور انتہائی نفاست سے کیا گیا میک اپ اسے خوبصورت بنا رکھا تھا، مگر وہ کہیں سے بھی ایک خوبصورت عورت نہیں تھی۔ اجالا اپنے آپ کو مہمانوں کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، تو کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ باہر سے ہنسی مذاق کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ اجالا کا اندازہ ہوا کہ آنے والی آوازیں کیپٹن اظہر کی بہنوں کی تھیں۔ کھانا تو آج بہت مزے کا بنا ہے لالا، کس نے بنایا ہے؟ یہ کھانا ملازمہ کے ہاتھ کا تو نہیں لگ رہا، شاید بھابھی نے کوکنگ کی ہے۔ آج کیپٹن اظہر کی چھوٹی بہن پلویشا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ جواباً اظہر نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ کھانا میں نے یا بیگم صاحبہ نے نہیں بنایا جی، وہ جو مہمان لڑکی آئی ہے نا، اس نے بنایا ہے، بڑی ہی ہمت والی ہے، کل بچہ ہوا ہے اس کا، اور آج کچن میں 3 گھنٹے کھڑے ہو کر سارے کھانے بنا دیے جو کچھ صاحب نے بولے تھے۔ بار بار ایک بات کہہ رہی تھی کہ صاحب کا ان کے اوپر اتنا احسان ہے، تو جواب ہے انہیں کچھ بھی کرنا چاہیے۔ ملازمہ نے جلدی جواب دیا تو ٹیبل پر یکلخت خاموشی چھا گئی تھی۔ کون سی لڑکی؟ حلالہ بہنوں کی نگاہوں میں سوال اٹھے تھے۔ رومانہ کھانا میز پر پٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا بھائی ایک نیا نمونہ اٹھا کر گھر میں لے آیا ہے، جوان جہان لڑکی ہے، اور یہ مان بھی نہیں رہا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ بھلا پوچھو تو کون سا احسان کیا ہے اس نے اس لڑکی پر؟ اور اگر ابھی اور اسی وقت تمہارے بھائی نے اس لڑکی کو گھر سے نہ نکالا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ رومانہ اسے آپے سے باہر ہونے لگی تھی۔ ٹیبل پہ بیٹھا اظہر گردیزی کا 4 سالہ بیٹا ادویس سہم کر رہ گیا۔ ملازمہ کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، مگر دیر ہو چکی تھی، بات اب حد سے نکل رہی تھی۔ رومانہ چیخ چلا رہی تھی۔ اظہر اسے وضاحتیں دے کر تھک رہا تھا اور آخرکار اس کی برداشت ہی جواب دے گئی۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر پٹکتے وہ یکدم جیسے پھٹ پڑا تھا۔ میں تم جیسی عورت کی زبان سے عاجز آ چکا ہوں، تم میں ذرا شرم نہیں ہے؟ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں
کہ میں نے اس لڑکی کی ٹرین میں مدد کی تھی، وہ اپنے سسرال والوں کی ستائی ہوئی ہے اور تم ہو کہ الٹا مجھ پر شک کیے جا رہی ہو۔ مجھے اگر کسی کو اپنانا ہی ہوتا تو شادی کے پہلے سال ہی اپنا لیتا۔ تم جیسی بد زبان عورت کے ساتھ میں گزارا صرف اپنے بچے کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور اب مجھے تمہیں وضاحتیں دینے کا شوق نہیں ہے۔ تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں تو نکل جاؤ یہاں سے، وہ تلخ انداز میں کہتا پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ رومانہ نے ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر پھینکنی شروع کر دی تھیں۔ دونوں بہنیں اپنی جگہ چور سی بن گئی، جانتی تھی بھابھی کے تن مزاج کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی۔ مگر کمرے میں ٹھہری مہمان کون تھی؟ دونوں اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اظہر گردیدی انہیں واپس چھوڑ آیا۔ رومانہ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، فی الحال تم دونوں اپنے گھر جاؤ، مجبور لڑکی ہے، میں نے اپنے کانٹیکٹ سے استعمال کر کے پتہ لگوا لیا ہے، واقعی اس کے سسرال والے اس کے اوپر بہت ظلم ستم کرتے تھے، اسی لیے میں اسے واپس نہیں بھیج رہا۔ اظہر گردیدی نے دو ٹوک انداز میں اپنی بہنوں کو اطلاع دی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ رومانہ نہ جانے رات کے اس پہر تک چلاتی رہی اور آخرکار نیند کی دوا کھا کر سو گئی تھی۔ اجالا کو اندازہ نہیں تھا کہ آخر وہ عورت اتنی ہائپر کیوں تھی۔ اس کا ایک محبت کرنے والا شوہر تھا، ایک 4 سالہ بیٹا تھا، روپے پیسے گھر پر تھے، زندگی ہر طرح سے پرفیکٹ تھی، مگر نامعلوم کیوں اسے رومانہ اور اظہر کے درمیان کوئی بانڈنگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چپ بند ہوئی تھی تو اگلی دوپہر تک باہر نہ نکلی۔ کمرے کی کھڑکی سے اسے کیپٹن اظہر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جاتا تو دکھائی دیا تھا۔ ڈر کے مارے اس نے کھڑکی کے پردے ہی برابر کر دیے کہ کہیں رومانہ اسے کھڑکی میں سے جھانکتا نہ پالے۔ ایک دفعہ پھر ان کے گھر میں کوئی فساد نہ شروع ہو جائے۔ مجھے رومانہ سے بات کرنی چاہیے، میں اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہوں گی، بلکہ میں خود ہی انہیں کہہ دیتی ہوں کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ دل کڑا کر کے وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ گھر بھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سردی کے دن ہونے کی وجہ سے سرشامی تاریکی پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اظہر ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ گھر میں کہیں ملازمہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہلکے قدموں چلتی رومانہ کے کمرے تک آئی۔ اچانک ہی وہ چونکی، اسے اندر سے رومانہ کی دبی دبی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اجالا کا ہاتھ دروازے کے لاک پر جم سا گیا۔ جتنا اسے اندازہ تھا اظہر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ شاید رومانہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہو۔ آہستگی سے دستک دے کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر جو منظر نظر آیا اس نے اجالا کو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اندر رومانہ موجود تھی، بستر پر نیم دراز، اور اس کے پہلو میں ایک اجنبی شخص بیٹھا تھا۔ جوان آدمی جس نے صرف ایک ٹراؤزر پہن رکھا تھا، شرٹ سے بے نیاز اس کے وجود کو دیکھتے اجالا گھبرا کر مڑی۔ "آئی ایم سوری، مجھے بغیر بتائے نہیں آنا چاہیے تھا"، مگر اندر موجود رومانہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی اپنے آشنا کے ساتھ۔ یقیناً یہ شخص جو یہاں اس حال میں رومانہ کے ساتھ موجود تھا، اس کے ساتھ رومانہ کے کچھ الگ نوعیت کے تعلقات جو کسی عورت کے صرف اس کے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اجالا بچی تو نہیں، ان باتوں کو انڈرسٹینڈ نہ کرتی۔ وہ نادانستگی میں ہی گواہ بن گئی تھی۔ کپکپاتے قدموں سے وہ تیزی سے پلٹ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے نہیں پتہ تھا وہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کمرے میں کئی چکر کاٹنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب یہاں نہیں رہے گی۔ کیپٹن اظہر کی بیوی اس کو دھوکہ دے رہی تھی اور وہ اس کی گواہ بن گئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ چادر اپنے گرد لپیٹتے اسے بیڈ پر لیٹے بچے کو اٹھایا۔ جبھی دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ سرخ چہرہ لیے رومانہ اندر داخل ہوئی تھی۔ "تمہاری اتنی جرأت کہ منہ اٹھا کر میرے کمرے میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ کیا دیکھا ہے تم نے میرا؟ ہاں بتاؤ، کس نے رکھا ہے تمہیں میری جاسوسی پر؟ تمہارے اس عاشق نے نا، جسے تم اپنا مسیحا مان رہی ہو"۔ وہ یکدم دھاڑتی ہوئی اس پر جھپٹی تھی۔ اجالا کو اپنی سانس لینا دشوار ہوا۔ "میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ سب کچھ اتفاقاً ہوا۔ میں تو صرف آپ سے بات کرنے آئی تھی"، وہ بمشکل بولی۔ جواباً رومانہ کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ وہ اسے سک اٹھی۔ "بکواس بند کرو اپنی، 2 ٹکے کی عورت کھانا پکا کر میرے شوہر کے سامنے رکھ کر کیا سمجھتی ہے؟ اس کا دل جیت رہی ہے، اس گھر میں اپنی جگہ بنا لے گی تو"۔ اس نے اجالا کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا تھا۔ اجالوں کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ "پلیز میرے بال چھوڑ دیں، میں خود چلی جاتی ہوں، پلیز"، وہ سسک کر بولی تھی، مگر رومانہ جیسے اس کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دروازے تک جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اجالا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ "مجھے آپ کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دینا"، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ رومانہ نے ایک پل کے لیے سوچا اور ایک جھٹکے سے اسے زمین پر واپس پٹکا تھا۔ "اٹھا اپنا بچہ اور نکل یہاں سے"،
اور اگر زبان کھولی میرے شوہر کے آگے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کے کسی کونے پر تجھے سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ آئی سمجھ، وہ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے کسی شعلے نکل رہے تھے۔ اجالا یکلخت پلٹی اور اس نے بیڈ پر لیٹا رونے لگا تھا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی۔ بس وہ کسی بھی حالت میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ دیکھنے لائق نہ تھا۔ اس کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بغیر اثر گردیزی کو اطلاع دیے یہاں سے جائے۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہی تھی۔ اس کے بدلتے رویے، ہر وقت کی چیخ و پکار کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں تھی، بلکہ وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی عورت تھی۔ وہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلق میں تھی، اسی لیے تو اپنے شوہر کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے پاس نہ تو مہلت تھی اور نہ ہی اتنی حیثیت۔ چل اب نکل یہاں سے، جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہی ہے تاکہ تیرا عاشق آ جائے۔ رومانہ ایک دفعہ پھر دھاڑی تھی۔ اب کی بار اس نے اجالا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالا۔ وہ چپ چاپ کسی بے جان لاش کی طرح اس کے پیچھے پیچھے گھسیٹتی چلی آئی تھی۔ گھر کا مین دروازہ عبور کر کے اس نے اجالا کو سامنے سڑک پر تقریباً پھینکا تھا۔ آج کے بعد اس گھر کے آس پاس اپنی شکل مت دکھانا، ہو گئی جتنی خدا ترسی ہونی تھی۔ تم جیسی بھکاریوں کے لیے نہیں ہے یہ گھر۔ گم کر اپنی شکل، تنفر سے کہتی ہوئی رومانہ نے اندر پلٹ کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس کا بوائے فرینڈ اندر تھا یا چلا گیا تھا، اجالا اندازہ نہ کر سکی۔ وہ تو خود لٹی پٹی انداز میں سڑک پر سے اٹھ رہی تھی۔ بچے کو اس نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ خود اس کی کہنی اور گھٹنوں پر خراشیں آئی تھیں۔ تکلیف سے اس کے لبوں سے سسکی نکل رہی تھی۔ پے در پہ ہاتھ ساتھ تھے اور تھے بھی ایسے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پے در پہ ہاتھ سے تھے اور تھے بھی ایسے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اپنی چادر کو خود پر لپیٹے وہ بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ اس گھر والوں کو مزید مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ شام کے سائے اب گہری رات میں بدلنے لگے تھے۔ اجالا کو خوف سا محسوس ہوا۔ رات گہری ہونے سے پہلے اسے کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنا ہی تھا۔ یہ گھر شہر کی آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا، اس لیے آس پاس کوئی اور گھر بنا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسی گھر کے دونوں اطراف میں بڑے رقبے پر لان پھیلا ہوا تھا۔ شاید یہ جگہ کیپٹن اظہر کو حکومت کی جانب سے الاٹ کر دی گئی تھی، اسی لیے اتنی بڑی اور حسین جگہ تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ سڑک کے ایک طرف کو چلنے لگی تھی، جو نہ جانے وہ کتنی دیر تک چلتی رہتی۔ ذہن میں بس یہی سوچتی کہ کوئی نیک انسان مل جائے، کوئی رکشے والا، کوئی ٹیکسی والا، جو اسے کسی دارالامان تک پہنچا دے۔ دینے کے لیے اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ چلتے چلتے وہ شہری حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ ننھا سا بچہ بھوک کے باعث رونے لگا تھا، مگر اجالا کے پاس اسے فیڈ کروانے تک کا وقت نہ تھا۔ خوف کے مارے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ آس پاس گاڑیاں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اونچی اونچی عمارتوں کی روشنیاں بھی نظر آ رہی تھیں، مگر وہ کس پر بھروسہ کرتی؟ ہر چہرہ ہی ناقابل اعتبار محسوس ہو رہا تھا۔ جب بھی اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اسے مستقل گھور رہا ہے، اپنی چادر کو خود پر لپیٹتی اجالا نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے نظر آتی ایک پنچر شاپ کے سامنے ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا تھا، چہرے میرے سے آوارہ سا دکھائی دینے والا لڑکا، جو بڑی دیر سے بغور اجالا کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جھرجھری لے کر پلٹی اور تیز تیز قدموں سے دوسری سمت میں چلنے لگی، مگر قدموں کی آہٹ اسے اپنے پیچھے سنائی دے گئی تھی۔ جانا کہاں ہے آپ کو باجی؟ آپ مصیبت میں معلوم ہوتی ہے، مجھے اپنا مددگار سمجھے، میں آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دوں گا۔ پیچھے سے نرم سی آواز آئی تو اجالا چونک کر پلٹی۔ وہی نوجوان پیچھے کھڑا تھا۔ اجالا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ نہیں تم جاؤ، میں خود ہی چلی جاؤں گی، وہ تلخی سے کہتے پلٹی، مگر نوجوان 2 قدم آگے آیا۔ رات کا وقت ہے، اس وقت اگر کسی نے آپ کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گی۔ آپ کے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، آج کل بچوں کے اغوا ہونے کی وارداتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ مجھے بتائیں آپ کو کہاں جانا ہے، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں گا، مجھے اپنا بھائی سمجھے۔ لڑکے نے اتنی تفصیلی انداز میں بات کی کہ اجالا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر یقین کرنا پڑا۔ وہ متذبذب تھی کہ بچے کے اغوا والی بات نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ مجھے دارالامان تک چھوڑ دو پلیز، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ لڑکے کی نگاہوں میں ہمدردی نظر آئی۔ اسے پاس سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا۔ اب رکشے میں بیٹھے میں آپ کو دارالعمان میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اجالا کو یقین آیا، اس کی مشکل اتنی
آسانی سے حل ہو سکتی تھی۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ لڑکا آگے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا تھا۔ رکشہ متعدد راستوں سے گزرتا ہو رہا۔ درمیان میں ایک جگہ رکشے والے کو رکوا کر لڑکا اتر کر ایک دکان تک گیا۔ اجالا نے دیکھا وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور رکشے والے کو پھر سے چلنے کا اشارہ کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رکشہ ایک عمارت کے سامنے رکا۔ اجالا نے چونک کر سر باہر نکالا۔ وہ کئی منزلہ مکان تھا جس میں اکثر کمروں کی کھڑکیاں روشن تھیں۔ ایک نجی دارالامان ہے، میرے جاننے والے ایک شخص کا ہے، میں بات کر لیتا ہوں، آپ کو یہاں پر کمرہ مل جائے گا، آپ فکر مت کریں، لڑکے نے کہا تو اجالا کی آنکھوں میں تشکر اتر آیا تھا۔ اسے اندر جانے میں تذبذب ہو رہا تھا، ڈر تھا کہ اس کا پیچھا چھوٹ ہی نہیں رہا تھا، مگر مرتی کیا نہ کرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے قدم اندر بڑھا دیے۔ رکشے والے کو پیسے اس لڑکے نے دیے تھے۔ آپ یہاں کھڑی ہو، میں خود ہی مینیجر سے بات کر کے آ جاتا ہوں۔ لڑکا نیچے کہیں غائب ہو گیا تو وہ اپنے دھڑکتے دل کو تھامتے سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آس پاس چہل پہل بھی تھی، کچھ لوگ آ جا رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کوئی لوکل ہوٹل یا ہاسٹل وغیرہ ہے۔ آج کی رات گزار لیتی ہوں، اگر صبح مناسب نہ لگا تو کہیں اور شفٹ ہو جاؤں گی، اجالا نے خود کو تسلی دی۔ کچھ دیر بعد لڑکا آیا۔ آپ اس طرف آئیں، آپ کا کمرہ اوپر منزل کی طرف ہے۔ وہ آگے آگے چلنے لگا۔ لڑکا ایک کمرے کے سامنے رکا اور اس نے تالا کھول دیا۔ اجالا اندر داخل ہوئی۔ ایک تشکر بھرا ساز اس کے لبوں سے نکلا، آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی، میں آپ کا یہ احسان ساری عمر نہیں۔ الفاظ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئے تھے کیونکہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تھا۔ لڑکے نے باہر سے دروازہ بند کرتے ہی چابی گھما کر دروازہ لاک کیا۔ وہ تیورا کر پلٹی، دروازہ کھولیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ باہر سے اسے لڑکے کا کہکہہ سنائی دیا، اب تو تیرے صحیح پیسے وصول کروں گا، آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ تجھے کہنے لگا میں وہاں تیری مدد کرنے کے لیے کھڑا ہوں، اتنا فالتو ٹائم نہیں۔ وہ کہہ مارتا پلٹ گیا تھا۔ اجالا کو دور جاتے قدموں کی آواز سنائی دی، اس کا خون رگوں میں منجمد ہونے لگا تھا۔ اجالا کی دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی۔ کون سی جگہ تھی، کہاں لایا تھا وہ شخص اسے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ؟ آخری خیال اسے صرف یہی تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی عزت محفوظ نہیں رکھ پائی۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹتے اس نے چلا چلا کر اپنا گلا بٹھا لیا تھا۔ مگر اس کے ہزار بار چلانے پر بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ شاید یہ جگہ ہی ایسی تھی کہ یہاں لانے والیوں کی چیخیں سننے کی ہر کسی کو عادت تھی۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے جانے دو، میرا ایک بچہ ہے، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ بری طرح سے ہار گئی تھی۔ آج قسمت کو اس پر رحم کیوں نہیں آتا تھا؟ پتہ نہیں اب کون اس کمرے میں آنے والا تھا، کسے لانے کا کہہ گیا تھا، وہ کیا قیمت لگائے گا اس کی؟ اجالا کا روم روم کانپ اٹھا۔ تبھی نہ جانے کتنی دیر گزری، شاید رات کا آخری پہر تھا، جب کلک کی آواز کے ساتھ چوکی میں چابی گھومی۔ وہ جو پہلے ہی دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ بیڈ پر لیٹے بچے کو سینے سے لگایا وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جس وقت دروازہ کھلا باہر وہی لڑکا کھڑا تھا۔ پہلے کی نسبت اب کے اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدلے ہوئے تھے۔ خباثت بھرے انداز میں مسکراتے اس نے کسی کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دروازے کی اوٹ سے کوئی شخص سامنے آیا جسے دیکھ کر اجالا کا سانس حلق میں ہی رک گیا۔ وہ راشد تھا۔ اپنی ازلی کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ایک ادا سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے اجالا کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ ارے واہ، میرا گوہر مقصود تو یہاں پر ہے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تجھے، بھلا چکنی مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل کر کہاں جاتی تو بھابھی صاحبہ، پلٹ کر تو میرے پاس ہی آنا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ اجالا کے حلق سے دل زور سے چیخ نکلی، میں تمہاری بھابھی ہوں، کچھ خدا کا خوف کرو، اب میں تمہارے بھائی کے بچے کی ماں ہوں، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ وہ اس کے برابر سے نکل کر بھاگنے لگی تھی جب راشد نے اسے 2 بار سے دبوچ کر اپنے سامنے کیا۔ بس کر کے بھائی کی بیوہ کرا کر اگلا اپنا نامعلوم کس کا بچہ پیٹ میں لے کر پھر رہی تھی۔ بھائی تو مر گیا، تو اب گناہ کرتی پھرے گی اور ہمیں بتائے گی کہ بھائی کا بچہ ہے تو ہم تجھے سر پر بٹھا لیں گے، تو صرف ایک مال مفت ہے، میرے لیے پہلے میرے ہاتھ سے پھسل گئی تھی، اب کی باہر نہیں جانے دوں گا۔
اس سے اجالا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ جب بھی پیچھے سے اس لڑکے نے راشد کو پکارا، پہلے میرا حساب بے باک کرو، مجھے میری رقم دو، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کر لینا۔ راشد کھا جانے والی نگاہوں سے اجالا کو دیکھتا پلٹا۔ اس نے جیب سے والیٹ نکالا اور 1000 کے کئی نوٹ نکال کر اس کے لڑکے کے ہاتھ پر پھینک دیے۔ چل جا، اب صبح سے پہلے اس کمرے میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ لڑکا خوشی سے سر ہلاتا پلٹا تو راشد نے زور سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اجالا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے حال پر رحم کرو، خدا کے لیے اپنی بھابھی نہیں تو مجھے انسان سمجھ کر ہی معاف کر دو، میں ایک بچے کی ماں ہوں۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ مزاحمت کرنے کی ہمت اب اس کے اندر دم توڑ چکی تھی۔ راشد خباثت بھری مسکراہٹ سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا جب ایک دفعہ پھر دروازہ بجا۔ اب کون آ گیا؟ کمینے کو بولا تھا اس سے زیادہ پیسے نہیں دوں گا، لگتا ہے سبق سکھانا پڑے گا، وہ تیورا کر بولتے ہوئے پلٹا اور اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا، مگر اگلے ہی جھٹکے وہ اڑتا ہوا پیچھے کی سمت گرا تھا۔ کسی نے اس کے چہرے پر ایک زوردار ضرب لگائی تھی۔ اجالا دنگ رہ گئی۔ کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ کیپٹن اظہر تھا۔ خطرناک تیوروں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا اور زمین پر پڑے ہوئے راشد پر بل پڑا۔ ایک مال مفت نہیں ہے یہ، سمجھ آئی؟ وہ لڑکی جسے میں نے مرنے سے بچایا تھا، اس پر کوئی میلی نگاہ ڈالے یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ بے در زمین پر پڑے راشد کو پیٹ رہا تھا۔ اجالا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ پہلے بھی اسے بچانے آیا تھا اور اب بھی اسے بچانے آیا تھا۔ وہ کیسا مسیحا تھا جو ہمیشہ ہر جگہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ زمین پر گرا راشد ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ اسے پیٹ کر تھک چکنے کے بعد کیپٹن اظہر نے جیب سے موبائل نکالا۔ تیرے ہر کارندے کو تو گرفتار کر لیا ہے ایجنسی کے بندوں نے، اب تیری باری ہے، زندگی بھر تو جیل سے باہر نہیں نکلے گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے۔ ایک آخری مکہ اس کے چہرے پر مارتے کیپٹن اظہر نے اسے زمین پر پھینکا۔ اجالا نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے جانے دیں پلیز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی، ایک بار نہیں کئی بار۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی اس دھوکے کے بارے میں جو اس کی بیوی اسے دے رہی تھی، مگر وہ قدم قدم چلتا ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ، تم میرے ساتھ رہو، میں نے تمہارے اندر ممتا دیکھی ہے، تمہارے بچے کو میں باپ کا پیار دے سکتا ہوں، کیا بدلے میں تم میرے بچے کو ماں کا پیار دو گی؟ میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے کیونکہ میں نے اسے اس کے عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی میں کچھ نہیں جانتا، نہیں، مگر میں نظر انداز کر رہا تھا۔ مگر آج میری برداشت کی حد ختم ہو گئی جب میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ پتہ نہیں وہ نڈر ہو گئی تھی یا پھر اسے میرا خیال نہیں رہا۔ میں گھر واپس آیا اور میں نے جس حال میں اپنی بیوی کو اس شخص کے ساتھ دیکھا میں برداشت نہیں کر پایا۔ میں اسے طلاق دے کر آ رہا ہوں، میرا گھر اجڑ چکا ہے، کیا اسے دوبارہ سے بساؤ گی؟ میں نے اپنا دل تمہارے قدموں میں ہار دیا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتا عین اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اجالا نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میرا گھر، میری دنیا آباد کرو گی؟ میں تمہیں سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، تم مجھے سہارا دو، ہم اسی طرح مکمل ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ وہ اجالا چند ساتوں تک اسے دیکھتی رہی۔ زندگی میں اس شخص سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں چاہ سکتا تھا، نہ ہی وہ کہیں اور محفوظ رہ سکتی تھی، اس بات کا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیپٹن اظہر کے بڑے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ادھورے حصوں کی تکمیل کرنی تھی، اپنے بچوں کو پروان چڑھانا تھا، ایک پرسکون ماحول بنانا تھا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ کھلے دل سے ایک دوسرے کو قبول کرتے۔ مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ اجالا نے پہلی دفعہ اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔